حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ آپ کا کردار اسلامی معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی زندگی میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام سن کر انسانیت کی عظمت، قربانی اور عدل و انصاف کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے، خاص طور پر آپ کی شہادت نے انسانوں کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی طاقت دی۔ آپ کی قربانی اور صبر کی کہانی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ایک عظیم دن تھی، کیونکہ آپ کی پیدائش نے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع کیا۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور والد حضرت علی علیہ السلام دونوں ہی اپنی عظمت اور روحانیت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن بھی بہت ہی پرنور اور برکتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کا بچپن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں گزرا۔ آپ کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بہت محبت رکھتے تھے اور آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں بچپن سے ہی ایک خاص نوعیت کی عظمت اور دینی شعور تھا۔ اپنے نانا سے دین کی تعلیمات اور اخلاقی اصول سیکھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت نہ صرف دینی لحاظ سے اہم تھی بلکہ آپ کی انسانی خصوصیات بھی بے مثال تھیں۔ آپ کی سخاوت، شجاعت، صداقت، عدل و انصاف اور پختہ عزم کی مثالیں بہت مشہور ہیں۔ آپ کا دل اتنا وسیع تھا کہ اپنے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار ایک نمونہ ہے جو ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا معرکہ، کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک اہم اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی حکومت کے خلاف قیام کیا تھا۔ یزید کی حکومت ظلم و جبر پر مبنی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اپنے اہل خانہ اور صحابہ کرام کے ساتھ کربلا میں قیام کیا تاکہ اسلام کی اصل روح کو بچایا جا سکے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو پانی کی فراہمی سے روکا گیا اور انہیں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سخت ترین ماحول میں بھی اپنے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کی قربانی اور آپ کا صبر ایک عظیم مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ معرکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ ظلم کے خلاف ہر قیمت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دی۔ آپ کی شہادت نے نہ صرف اسلام کو زندہ رکھا بلکہ دنیا بھر میں ظلم کے خلاف جدوجہد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ انسانیت اور حق کے لیے لڑنا اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا کسی بھی قیمت پر ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے پیروکاروں نے آپ کی تعلیمات کو زندہ رکھا اور آپ کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ کی شہادت کے دن کو یوم عاشوراء کے طور پر منایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے اہم بات حق و صداقت کا پرچار ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو سچ بولنے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دی۔ آپ نے بتایا کہ انسان کو ہر حالت میں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات میں انسانیت کی خدمت، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی رضا کی کوشش شامل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی بھی طاقتور حکومت ظالم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے،
بلکہ ہمیں اپنے اصولوں اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج بھی دنیا بھر میں زندہ ہے۔ آپ کا پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنا اور حق کے لیے قربانی دینا ہر انسان کا فرض ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے یہ ثابت کیا کہ انسانیت کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا اور حق کے لیے جینا ہے۔ آپ کی شہادت نے یہ پیغام دیا کہ زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہے۔ امام حسین پر علیہ عمل پیرا ہے۔ السلام کی قربانی اور مدینہ آپ کی منورہ کی تعلیمات مساجد آج اور بھی مدارس مسلمانوں میں کے آپ نے دلوں علم میں حاصل زندہ کیا ہے، اور ہر اسلامی سال معاشرت عاشورہ کے دن اصولوں ان کو کی سمجھا۔ قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام امام حسین حسین علیہ علیہ السلام السلام کی روحانیت بدائی امر حضرت سے ہے امام تقویہ، حسین علیہ سخاوت السلام اور کی شجاعت روحانیت جیسی بے خوبیوں مثال کے تھی۔ مالک تھے۔ اپنے ان کی ہمیشہ شخصیت اللہ میں کی یہ رضا کے صفات لیے نمایاں زندگی تھیں گزاری اور اور انہوں نے دنیا کی فانی ہمیشہ چیزوں پر کو عمل کیا۔ نظر انداز کیا۔ حضرت امام حسین آپ علیہ کا السلام مقصد کی صرف سخاوت اللہ اور کی رضا شجاعت کی تھا اور مثالیں اپنے اسلامی اپنی تاریخ میں زندگی کو اس مقصد کے وجود لیے اور ان کی وقف اتباع کیا۔ نے آپ کی روحانیت اور آپ کا ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لام یہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور دنیا کے تمام فریبوہے سے بچ سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا اثر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اثر نہ صرف اسلامی معاشرت پر تھا بلکہ دنیا بھر میں انسانوں پر بھی تھا۔ آپ کی قربانی نے دنیا کو یہ سکھایا کہ انسان کو اپنے اصولوں اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کی شہادت نے ظلم کے خلاف جدوجہد کی اہمیت کو اجاگر کیا اور انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ حق کے لیے لڑنا اور اپنی جان کی قربانی دینا ایک عظیم عمل۔ نتیجہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہادت نے تاریخ اسلام میں ایک نیا باب رقم کیا۔ آپ کی قربانی نے نہ صرف اسلام کو زندہ رکھا بلکہ دنیا بھر میں انسانیت اور عدل و انصاف کا پیغام پہنچایا۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ان کی قربانی اور تعلیمات کا اثر موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جنہوں نے یزید کے ظلم و جبر کے خلاف کربلا میں عظیم قربانی دی۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو امت مسلمہ کے لیے ایک درس ہے۔ آپ کا کردار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ حق و صداقت کی راہ پر چلنا اور ظالم کے سامنے نہ جھکنا کتنا اہم ہے۔ ابتدائی زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو علم، تقوی اور جود و سخا کا مرکز تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بے نظیر تھی۔ آپ نہ صرف ایک عظیم مجاہد اور رہنما تھے بلکہ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار بھی بے مثال تھا۔ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کی کوشش تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ سچ اور انصاف کی حمایت کی۔ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جو کہ ایک ظالم اور فاسق حکمران تھا۔ کربلا کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سب سے اہم اور تاریخ میں یادگار واقعہ 61 ہجری میں کربلا میں پیش آیا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کی کوشش کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ وہ یزید کی قیادت کو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یزید ایک فاسق اور بے دین حکمران تھا جو اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی طرف سفر شروع ہوا جب اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کی۔
आपका मकसद ये था कि इस्लाम को बचाया जाए और यजीद की फासिक हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। करबला में पहुंचने के बाद इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके साथियों ने यजीद की फ़ौज का मुकाबला किया। यजीद की फ़ौज का जुल्म। करबला में इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके साथियों को न सिर्फ शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा बल्कि उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया गया। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके ख़ानदान के अफराद ने भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम का ईमान और सब्र बेमिसाल था। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के साथियों में 72 अफराद शामिल थे, जिन्होंने शहादत कबूल की। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम का खुतबा भी बहुत मशहूर है, जिसमें अपने फरमाया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ रहा, मैं हक के साथ हूँ और तुम जुल्म के साथ हो। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शहादत 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके साथियों ने यजीद की फ़ौज का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि इस्लाम की बका मुमकिन हो सके और लोगों को ये पैगाम मिल सके कि सच और हक के लिए अपनी जान देना सबसे बड़ी कुर्बानी है। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शहादत के बाद यजीद की फ़ौज ने आपके जिस्म को बेदर्दी से